الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم. محترم و مکرم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سے مخاطب مولانا فضل داد، اور ہمارا یہ پروگرام ہر منڈے اور ٹیوزڈے شام کو 7 بجے سے 8 بجے تک ہوا کرتا ہے، اور پھر مختلف اوقات کے اندر اس کو ریپیٹ کیا جاتا ہے تاکہ جو لوگ اس وقت حاضر نہیں ہو سکتے یا کسی وجہ سے ان سے مس ہو گیا ہے یا مختلف ملکوں کے اندر جو اس کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی اس کو دیکھ سکیں. اور یہ پروگرام اور ماقبل کے جتنے بھی پروگرام ہیں یوٹیوب کے اوپر ان کو اپلوڈ کر کے سیو کیا جاتا ہے تاکہ جو لوگ اس کو کسی اور موقع کے اوپر دیکھنا چاہیں یا اس کے علاوہ باقی جو پروگرام ہے جو کئی سالوں سے ہم یہاں آپ کے سامنے پریزنٹ اور پیش کرتے ہیں تو آپ ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں. This program of ours is aired live every Monday and Tuesday between 7 o'clock and 8 o'clock in the evening, and then it's repeated at different intervals so that those people who may not be able to watch it in the evenings or who have missed it for some reason, or those people who are in different time zones, so you have a chance to view it and listen to it. But similarly, all of our previous programs have been uploaded onto YouTube, so you can view them and listen to them whenever you have a chance. اور آپ کو پتہ ہے کہ ابتدا میں مختصر سا بیان ہوتا ہے کسی خاص موضوع کے اوپر، اور پھر اس کے بعد آپ کی طرف سے سوالات یا آپ کی طرف سے کوئی سجیشنز یا آپ کی طرف سے کوئی چیز آپ باقی تمام لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں. Any questions that you have, anything that you would like to share with the wider public, our viewers, listeners, or anything that you would like to comment upon. آپ کے سامنے میں نے ایک آیت کی تلاوت کی ہے، اور سورۃ حجرات کی یہ آیت ہے. اللہ رب العزت اس کے اندر ہمیں ایک بہت ہی اہم انسانی اصول کی طرف ہماری توجہ دلاتے ہیں. A very important principle. Allah is bringing our attention towards it. اور وہ یہ ہے کہ انسانوں کے درمیان برابری، equality between human beings. اور اللہ رب العزت نے اس انداز کے اندر بات شروع کی کہ یا ایہا الناس، اے تمام کے تمام لوگوں، الناس جتنے بھی لوگ ہیں ان تمام کے تمام کو اللہ رب العزت مخاطب فرما رہے ہیں. انا خلقناکم من ذکر و انثی، میں نے تم تمام کے تمام کو ایک نر سے اور ایک مادہ سے میں نے تمہاری تخلیق کی. I have created all of you people
from a male and a female. سیدنا آدم علیہ السلام سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدنا حوا علیہ السلام، ان دونوں مرد اور عورت، نر اور مادہ، میل اور فیمیل، these two male and females، اللہ سبحانہ و تعالی، the male سیدنا آدم علیہ السلام، female سیدنا حوا علیہ السلام. These were the first two human beings on the face of the earth that Allah had created. Previous to that, we know there were jinnat. Previous to them, there were angels. There were other makhlooq. There were other creations. دوسری مخلوقات تھی آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے پہلے، لیکن انسانیت کے اندر اور انسانوں کے اندر اللہ رب العزت نے ان دونوں کو سب سے پہلے پیدا فرمایا، تخلیق فرمائی. اور سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدنا حوا علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں قرآن کریم کے اندر آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں کئی مرتبہ اللہ رب العزت نے تفصیل سے بیان کیا کہ کس طرح تخلیق فرمائی. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ. اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے انسان کو ایک بجتی ہوئی ٹھیکرے سے اس کی تخلیق فرمائی. I have created, اللہ سبحانہ و تعالیٰ speaking about the creation of Adam alayhi salam has spoken about it in many places in the Quran Kareem in quite some detail, that Allah had created Adam alayhi salam from clay, and then the stages that Adam alayhi salam had to go through until Allah subhanahu wa ta'ala had blown the soul into Adam alayhi salam and created him as the human being that we know about. And then Adam alayhi salam, he was by himself in Jannah, and Allah subhanahu wa ta'ala had created Hawa alayhi salam, Eve. آدم علیہ السلام جب جنت کے اندر تھے، اس کے بعد اللہ رب العزت نے سیدنا حوا علیہ السلام کی تخلیق فرمائی. تو انسانیت کے اندر as humans، انسانیت کے اندر یہ سب سے پہلے دو انسان تھے، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور باقی جو مذاہب ہیں ان کا عقیدہ ہے. ہاں البتہ سائنسدان جو ہیں ان کی اپنی تھیوری ہے. Scientists, they have their own theory of evolution, and then they have how it all started from a one-celled creation, the amoeba, and whatever they have. And I know all about that, and I understand where they're coming from, because I teach science myself. In fact, the part of evolution, it's part of the subject that I teach. But our faith tells us, and the Quran tells us, that the correct version is, صحیح جو چیز ہے وہ یہ کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو اللہ رب العزت فرماتے ہیں خلقتک بیدی، میں نے اے آدم تمہیں اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے. تو یہ دونوں جو تھے یہ سب سے پہلے انسان تھے مخلوق کے اندر. ایسا کرتے ہیں، ایک آدھ کال بھی آئی ہوئی ہے، کالز کو بھی ساتھ میں لیتے جائیں گے اور اس بات کے اوپر بھی تھوڑی بہت تفصیل عرض کرتے جائیں گے. We're going to be speaking about this topic inshallah. And then the ayat that I have recited، وہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے، اس کے اوپر بھی تھوڑی سی بات چیت کرنی ہے کہ کیسے اللہ رب العزت ہمیں ایک کوالٹی بتلانا چاہتے ہیں، برابری بتلانا چاہتے ہیں کہ انسانوں کے درمیان، اور یہ اسلام کی ایک خوبی ہے. لیکن ایسے کرتے ہیں، کچھ کالز آئی ہوئی ہیں، اور آپ سے بھی درخواست ہے کہ اگر آپ کال کرنا چاہتے ہیں تو آن دا اسکرین کے اوپر نمبر ہے، نمبر کے ذریعے آپ ڈائل ان کر کے اس پروگرام کے اندر آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں. کالز کی طرف جاتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب ایک سوال آپ سے پوچھنا ہے کہ زندگی کی جو ساری بلندیاں ہیں وہ رب کے آگے جھکنے سے ہیں، اور اسی سے
نور ملتا ہے، اسی صحیح سے سکون ملتا ہے، صحیح اور اس دین میں جو ہے وہ دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، اور اتنا خوبصورت ہمارا دین ہے. بہت تو صحیح. ایک جو محاورہ بولا جاتا ہے، مجھے اس کے اوپر تھوڑی سی مجھے حیرت بھی ہوتی ہے کہ ایک محاورہ آپ علم رکھتے ہیں، اس کے اوپر تھوڑا سا روشنی ڈال دیں. کہ جو کہا جاتا ہے کہ دنیا جو ہے وہ مومن کے لیے قید ہے. تو اتنا خوبصورت جو ہمارا دین ہے، اور اتنی خوبصورت زندگی جو ہمیں اسلام کے اوپر عمل کرنے سے حاصل ہوتی ہے، جس طرح اگر سمندر اپنی حد پار کر کے تو باہر آ جائے تو طوفان آ جاتا ہے، اسی طرح اگر انسان اپنی حد پار کرے تو وہ شیطان بن جاتا ہے. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں، بجائے منفی ان چیزوں کو بنانے کے، ہم کہتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے مومن کے لیے قید ہے. تو اس طرح کے محاورے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح ہے؟ اس طرح کے محاورے کے مومن کے لیے قید ہے، قید سے اس کو دین کو جوڑنا. ٹھیک. یہ آپ آن دا لائن رہیں، کیونکہ جو باتیں آپ ایسا لگتا ہے کال آپ کی ڈراپ ہو گئی ہے. لائیو میں اچھا سن رہی ہوں، اچھا بس پلیز. ٹھیک ہے. یہ محاورہ نہیں ہے، کیوں آپ اپنی بات جاری رکھیں، لیکن درمیان میں آپ کو اس لیے روک دیا. یہ محاورہ نہیں ہے، یہ بلکہ صحیح حدیث ہے. نبی پاک صلی اچھا. اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، الدنیا سجن للمؤمن وجنت للکافر. صحیح حدیث ہے. جی جی اور یہ حدیث کے الفاظ ہیں، فرمایا دنیا یہ مومن کے لیے ایک قید ہے اور جنت ہے کافر کے لیے. الدنیا جی سجن جی. للمؤمن. جی آپ بات جاری رکھیں پھر. یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کافروں سے ہماری مشابت کی تو انہوں نے اس طرح کہا ہوگا. لیکن اوور آل جو ہماری آج سچویشن ہے، جو دین سے ہماری محبت، اور اس حوالے سے میں جی کہنا چاہتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بات جو انہوں نے مشابت کی کفار کے ساتھ، کہ ان کے لیے تو زندگی جو ہے وہ اتنی صحیح مطلب کوئی پابندی نہیں ہے، وہ صحیح جو کچھ کریں کر سکتے ہیں. لیکن ہمارے لیے ایک قید ہے اس کی مشابت سے اگر شو دیکھا جائے. لیکن اوور آل اگر دین کی خوبصورتی کو دیکھا جائے، دین کو دیکھا جائے، ایک بحیثیت ایک مسلمان ہم کیسے جو پوری دنیا میں دیکھیں کہ مطلب ایک جیسے آپ ابھی بات کر رہے تھے سائنس کی، نالج کی بات کر رہے تھے، تو دنیا کے نالج کے لیے ہم کتنے بڑے بڑے ٹیچرز کو اپلائی کرتے ہیں، بیسٹ آف ٹیچرز ہوں، بیسٹ لوگ ہمارے بچوں کو پڑھائیں. لیکن جب قرآن حکیم کی تعلیم دلوانی ہوتی ہے تو ہماری پریورٹیز بالکل ڈیفرنٹ ہوتی ہیں. صحیح تو یہ تو ہمارا حال ہے. صحیح صحیح آپ کی بات صحیح. جزاک اللہ مجھے ٹائم دینے کے لیے. تھینک موسٹ یو. ویلکم موسٹ ویلکم. ایسا کرتے ہیں اگلی کال کی طرف جاتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وہ پوچھنا تھا کہ ہمارے پاس جو پوسٹر ہوتے ہیں جس میں خانہ کعبہ کی پکچر بنی ہوئی ہوتی ہے، مدینہ کی پکچر بنی ہوئی ہوتی ہے، اس کو ہم جلا سکتے ہیں؟ آپ دوبارہ سوال کریں جی، پوری آواز نہیں آ رہی تھی. جی وہ جو پوسٹر ہوتے ہیں خانہ پوسٹرز کعبہ کے صحیح اور مدینہ کی پکچر بنی ہوئی ہوتی ہے اوپر، جی تو ہم ان کو جلا سکتے ہیں؟ ٹھیک انشاءاللہ. سنتے رہیں دیکھتے رہیں. تو اگر جلائیں تو پھر اس کی رات ہمیں کہاں پھینکنی چاہیے؟ ٹھیک انشاءاللہ. سنتے رہیں دیکھتے رہیں تو انشاءاللہ میں ضرور عرض کروں گا. کالر نے بڑی اچھی بات کی طرف ہماری توجہ دلائی، اور یہ بتلا رہے تھے پہلے جو کالر تھے، اور واپس میں اپنی اصل بات کی طرف آؤں گا جو ہمارا موضوع ہے. لیکن جو آپ کالرز ہوتے ہیں، آپ کی بات میرے لیے بہت اہم ہے. اپنی بات سے بھی زیادہ میں اہمیت اس کو دیتا ہوں. اس لیے آپ نے دیکھا کہ میں نے اپنی بات کو بیک بینر کے اوپر چھوڑ دیا، اور جو کالرز کی بات ہے ان کی طرف توجہ دی، اور پھر اگر اس کے اوپر بات چیت ختم ہو گئی پھر اپنی بات کی طرف آؤں گا. جسٹ ٹو لیٹ یو نو کہ آپ کی جو کنٹریبیوشنز ہیں، آئی ویلیو دیم، دے آر ویری امپورٹنٹ ٹو می. تو عرض کرنے کا مقصد کہ پہلے کالر ایسے کرتے ہیں، ایک اور کالر ساتھی کہنے بہت ساری کالز ہیں، کچھ کالز لے لیں. تو چلو اگلی کال بھی لے لیتے ہیں، پھر اس کے اوپر تھوڑی سی توجہ دلائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی آپ آن دی ایئر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام مولانا. جی آپ کی بات سن رہا ہوں. میں
کہ وہ خاوند فوت ہو جائے تو وہ 70-80 برس کی عورت ہے اس کو بولتا ہے کہ عزت نہیں کرنا، وہ صحیح بات ہے؟ ٹھیک ہے، آپ سنتے رہیں اور میں اس کے اوپر ضرور عرض کروں گا. اوکے، ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو آپ نے جس چیز کی طرف توجہ دلائی پہلے جو کالر تھے کہ اس دنیا کے اندر رہ کر اگر ہم پورے دین پر عمل کریں، اور ان کی بات مجھے بہت پسند آئی اس لیے میں نے اس کو لکھ بھی دیا. انہوں نے کہا کہ پوری دین کے اوپر عمل کریں گے تو اس کے اندر ہماری دنیا کی بھی کامیابی ہے، آخرت کی کامیابی تو ہے ہی ہے. اینڈ دیٹس ویری ویری امپورٹنٹ. یہ بڑی اہم چیز جس کی طرف آپ نے توجہ دلائی، اور وہ یہ ہے کہ ہم پورے دین پر عمل کریں. آج ہم کہتے ہیں کہ میں دین پر عمل تو کر رہا ہوں لیکن مجھے سکون اطمینان نہیں حاصل ہو رہا. I am practicing my deen but I can't seem to find satisfaction in myself. I still feel that as if I've lost something. I still feel not tranquil. مجھے پھر بھی اضطراب محسوس ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم پورے دین پر عمل نہیں کر رہے. جو مرضی کے مطابق ہو اس پر تو عمل کرتے ہیں، لیکن بعض چیزیں جو مرضی کے مطابق نہیں ہیں اس کے اوپر عمل نہیں کر رہے. ایک ساتھی، مثال دے کر اگلی بات عرض کرتا ہوں، ایک ساتھی مجھے کہنے لگے بھائی میں تو اپنے دین پر عمل کر رہا ہوں، دیکھو پانچوں نماز اپنی پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، اپنے اشراق بھی پڑھتا ہوں، قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوں. تو میں نے ان سے عرض کیا بھائی وہ جو آپ نے مورگیج پر گھر لیا ہوا ہے وہ بھی دین کا حصہ ہے، ادھر تو آپ سود دے رہے ہیں. تو تب اس نے کہا کہ بھائی وہ تو ایک چیز ہے جس طرف میری توجہ ہی نہیں تھی. تو میں نے اس سے عرض کیا کہ وہاں سود کی جو آپ کے گھرانے کے اوپر، آپ کے گھر کے اوپر جو سود کی وجہ سے لعنت آ رہی، تو یہاں جتنی بھی برکتیں ہیں تو اس کی وجہ سے ان برکتوں کے اوپر اس کا اثر پڑ جاتا ہے. تو یہ تو میں ویسے ایک مثال عرض کر رہا ہوں. تو ہر شخص اپنے گھرانے کے اندر دیکھے تو اس نظریے سے اگر ہم اپنے طور پر دین پر پورے طور پر عمل کریں گے تو یقین کرو کہ اللہ رب العزت ہمیں سکون اطمینان نصیب کریں گے. اسی وجہ سے بزرگوں میں سے ایک بڑے بزرگ تھے، ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ. کتابوں کے اندر ان کے بڑے واقعات آتے ہیں. غالباً 6-7ویں صدی کے بڑے ہی بزرگ تھے. تو وہ ایک مرتبہ بڑے آرام اور سکون کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور ان سے بھی یہ مقولہ ہے، اور یہ مقولہ ہارون الرشید سے بھی مروی ہے. ہارون الرشید نے بھی یہ بات کہی تھی. اپنے وقت کے بادشاہ تھے اور پھر دین کی طرف ان کی توجہ ہوئی، اور دین کی طرف توجہ ہونے کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ میں اپنی بادشاہت کو چھوڑتا ہوں. بادشاہت کو چھوڑ دیا، محلات کو چھوڑ کر پھر ادھر جنگلات کی طرف آئے اور اپنی زندگی دین کی طرف، دین کی سیکھنے کے اوپر اور باقی جو دین پر عمل کرنا ہے اس کی طرف. تو کسی نے ان کو بعد میں پوچھا کہ آپ نے یہ سب ملک وغیرہ سب کو چھوڑ دیا ہے؟ اور ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ، ان سے بھی کسی نے اپنے وقت کے اندر، دونوں الگ الگ وقت کے تھے، ان سے کسی نے پوچھا تو اس وقت انہوں نے کہا کہ اگر ان ملوک کو لو یعلم الملوک ما نحن فیہ، عربی کے اندر بات کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ لو یعلم الملوک ما نحن فیہ، اگر بادشاہوں کو پتہ چل جائے کہ ہم کون سے سکون اور اطمینان کے اندر ہیں اور اللہ کے ساتھ ہمارا کون سا لگاؤ ہے، تو فرمائے لَتَرَكُوا مَا عِنْدَهُمْ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا کی جتنی بھی ان کے پاس آرائشیں ہیں ان تمام کو چھوڑ کر ہمارے پاس آ جاتے. اور اگر ان کو پتہ چل جاتا کہ ہمارے پاس کتنا سکون ہے تو ان کے جتنی بھی سلطنت ہے وہ ہمیں دے دیتے صرف اس سکون کو حاصل کرنے کے لیے. خیر وقت بھی مختصر ہے، اس کے اوپر میں ضرور بات عرض کروں گا. اور دوسری بات جس کی طرف آپ نے توجہ دلائی کہ واقعی حدیث ہے کہ حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدنیا سجن للمؤمن و جنت للکافر، لیکن آپ نے بڑے بہترین انداز میں یہ بتلایا کہ وہ
کافر کے ساتھ مقابلے کے اندر ہے۔ ایسے کرتے ہیں، وقت مختصر ہو گیا ہے، بریک کے بعد آ کر اس کے اوپر تھوڑی سی بات چیت کریں گے، لیکن فی الحال بریک کی طرف جاتے ہیں۔